کی مہنگائی اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے. اس سے نمٹنے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں, جو دعوے کیے جا رہے ہیں, اس کی بات کرتے ہیں. گندم اور چینی کے بڑھتے دام سے عوام پریشان ہے. اچھی خبر ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے یقین دلایا ہے کہ مستقبل میں گندم اور چینی کا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. کیا واقعی ایسا ہوگا؟ ہماری پروڈکشن اور ڈیمانڈ کتنی ہے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دسمبر میں جو کرشنگ ہے اس کا آغاز ہوگا, پھر 2 ماہ لگ جائیں گے چینی مارکیٹ میں آنے تک. ساتھ ہی یہ معاملہ بھی اہم ہے کہ ملز کی تعداد کم ہونا سپلائی پر اس کا اثر ہو رہا ہے. اس پورے معاملے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آئندہ کبھی بحران کی کیفیت نہیں ہوگی, تو کیا واقعی ایسا ہے کہ ہم درست سمت میں جا رہے ہیں؟ ہم اس پر بات کریں گے. سپلائی چین ایکسپرٹ ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, نجی یونیورسٹی کے ڈین. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. عمران خان صاحب کے اقدامات ظاہر آپ دیکھ رہے ہیں, جس طرح کے بیانات وہاں سے آ رہے ہیں. اس سے پہلے ماضی میں جس طرح کے ہم نے رپورٹس دیکھی, وہ چینی کمیشن کی رپورٹس ہوں, دیگر رپورٹس ہوں, اس کے بعد ایکشن پہ میں رک جاتا ہوں. جو کہا گیا, آپ کو لگتا ہے کہ ہم درست سمت میں جا رہے ہیں؟ واقعی اب ہم نے ایسے سٹیپس لیے ہیں کہ آئندہ بحران کی کیفیت نہیں ہوگی ود رسپیکٹ ٹو ویٹ اینڈ شوگر؟ مجھے تھینک یو ویری مچ, بلانے کا بہت شکریہ. انفارچونیٹلی مجھے ایسا نہیں لگتا ہے. ویری ویری کلیئرلی آپ خود دیکھیں کہ آج سے کوئی 1.5 سال پہلے وہی کیبنٹ شوگر کو ایکسپورٹ کرنے کی پرمیشن دے رہی تھی. کیا ان کو شرم نہیں آتی کہ 1 سال بعد آپ شوگر کو امپورٹ کرنے کی پرمیشن دے رہے ہیں؟ تو 1 سال کی بھی ہمارے پاس پلاننگ نہیں تھی. سو دیٹس دا پرابلم. ابھی دوبارہ سے جو امپورٹ کی انہوں نے اجازت دی ہے, جب آپ کی کرشنگ ابھی شروع ہو رہی ہے, کچھ کی شروع ہو گئی ہے, پھر آپ کی سرپلس شوگر ہوگی اور پھر آپ کہیں گے اب آپ اس کو ایکسپورٹ کر دیں. تو پرابلم یہ ہے کہ ابھی تک ہم ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے جو شوگر اور دوسری بھی چیزوں کے اس کے بیلنس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے, یا ہم سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں. یا اس میں کوئی انٹرسٹ کچھ اور ہے؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اب آئی ڈونٹ نو, لیکن جو بظاہر چیزیں نظر آتی ہیں کہ اس میں لوگوں کے انٹرسٹ کچھ ہیں. وجہ یہ ہے کہ پہلے جب شوگر ایکسپورٹ ہوئی, اس میں ایکسپورٹرز نے بہت ساری پیسہ کمایا. اب جب امپورٹ ہو رہی ہے, اب امپورٹرز کمائیں گے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ایکسپورٹر اور امپورٹر دونوں ایک ہی پارٹیز ہیں. آپ بے شک اس سے انویسٹیگیٹ کر لیں. گورنمنٹ کے خود بھی جو گورنمنٹ کے ایک ہی ہوں, ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 8 پارٹیز ہیں جو کہ 60% آف دا شوگر پروڈکشن ڈسٹریبیوشن کو ڈیل کرتی ہیں. وہی 8 ایکسپورٹ کرتے ہیں, وہی 8 امپورٹ کرتے ہیں. ان میں سے 2 پلیئر ایسے ہیں, ایک گورنمنٹ میں ہے, ایک پارشلی گورنمنٹ میں ہے. وہ تقریباً پورے پاکستان کی جو شوگر ہے اس کا کوئی 20% 25% اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. اور ان کو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے شو کاز نوٹس بھی دیا. انہوں نے بتایا کہ جی, انہیں پوچھا کہ یہ آپ نے کیسے یہ پروفٹس کمائے. لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بٹ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ یہ بھی ایک ہیفیزرڈ اسٹیپ ہے. اور شوگر کی پرائسز کم تو ہوں گی, لیکن لانگ ٹرم میں یہ اس کا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو سلسلہ یہ بہتر نہیں ہے. کم سے مراد کیا ہے, کتنی کم؟ ابھی گورنمنٹ نے 84 روپیز پر کے جی کہا ہے, مارکیٹ میں 100-105 روپے پہ بک رہی ہے. لگ یہ رہا ہے کہ یہ 90 تک یہ پرائسز آ جائیں گی اگلے 1-2 مہینے میں. لیکن 85 کا ہے تو 105 میں مل رہی ہے, 95 پہ لے کے جائیں گے تو 115-20 پہ چلی جائے گی. That's how it is. لیکن اب آگے دیکھیں, میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ مارچ اپریل میں جا کے, کیونکہ اگر گورنمنٹ ایکسپورٹ الاؤ کرتی ہے, جو کہ بظاہر نظر آ رہا ہے یہ اپنے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کو اس کو کم کرنے کے لیے, ڈیفیسٹ کو, سرپلس کو بڑھانے کے لیے, دیر از اے پاسبلٹی کہ شوگر کی گورنمنٹ دوبارہ سے ایکسپورٹ کو الاؤ کرے. جب ان کو لگے گا کہ اب ہمارے پاس شوگر انف ہے تو ایکسپورٹ کر دیں گے, یعنی وہ جو ہم نے پچھلے سال غلطی کی ہم دوبارہ وہ غلطی دہرائیں گے. بالکل, کیونکہ جو گورنمنٹس کی ابھی جو پالیسیز نظر آ رہی ہیں, جو لوگ ڈسکشنز کر رہے ہیں, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے مارچ اپریل میں اگر شوگر کی ہماری پروڈکشن بہتر ہوتی ہے اس کو الاؤ کریں گے. سو ایک اور بحران آئے گا اگلے سال جون جولائی میں. تو یہ بحران در بحران کا سلسلہ اس وقت تک نہیں حل ہوگا جب تک ہم ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے سلسلے کو باقاعدہ سے انشور نہیں کرتے. اور پھر جو امپورٹنٹ بات ہے کہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے ڈاکومنٹس کے مطابق کوئی بھی شوگر مل شوگر کو ہولڈ نہیں کر سکتی. اگر آپ ہولڈ کریں گے تو آپ گورنمنٹ کو ڈکلیئر کریں گے کہ یہ میرا سٹور ہے. اس وقت کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان سے آپ خود پوچھ لیجئے کہ شاید 5% بھی ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہے شوگر سٹوریج کے حوالے سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں شوگر موجود ہے, لیکن وہ شوگر انہوں نے ہولڈ کی ہوئی ہے. وہ گریجولی اس کی سپلائی مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں, جیسے پرائس بڑھتی ہے وہ مارکیٹ میں آ جاتی ہے شوگر, پھر اس کو روک دیتے ہیں, پھر پرائس اس کی انکریز کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز بتائیں, جب بھی ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں موجودہ گورنمنٹ کے حوالے سے, کسی بھی چیز کے پرائز اگر بڑھ جاتے ہیں, کچھ بھی ایسا, وہ کہتی ہیں پچھلی جو گورنمنٹ گئی انہوں نے ایسے کام کیا, ان کی پالیسیز ایسی تھی. پچھلی گورنمنٹ کی پالیسیز بھی میٹر کرتی ہے اس چیز میں؟ دیکھیں, پالیسیز شوگر کے معاملے میں
इस गवर्नमेंट की और पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसी बड़ी कंसिस्टेंट है। अच्छा, पिछली गवर्नमेंट में भी लोगों ने खूब कमाया, शुगर वालों ने, इस गवर्नमेंट में भी खूब कमाया। 2010 से ऑनवर्ड आप देखें शुगर की एक्सपोर्ट बढ़ती नजर आई है आपको। 2017 में एक्सपोर्ट कम हुई, 18 में फिर एक्सपोर्ट बढ़ गई और आपकी जो शुगर की ये आपके अगेन क्राइसिस हो गया। तो इसमें बड़े ये एक ही पेज पे हैं Okay. शुगर के मामले में। तो ये कहना कि पिछली गवर्नमेंट पे डालना मेरे ख्याल में ये गलत होगा। गलत है। उसकी वजह ये कि आप भी वही कर रहे हैं जो जो पिछली पिछली गवर्नमेंट कर हुकूमतों रही ने थी। किया। सर एक बात और बताइएगा कि खबर थी कि शुगर स्कैंडल की तहकीकात करने वाले एफआई के बरतरफ अफसर सजाद मुस्तफ़ा साहब, उनके कुछ इल्ज़ामात भी सामने आए हैं। आपने भी ज़रा देखे होंगे कि वज़ीर आज़म शहजाद अकबर और आज़म सुलेमान साहब से मुतालिक उन्होंने कहा कि वो चीनी माफिया को फ़ायदा पहुँचाते रहे हैं। गो कि हुकूमत ने तरदीद की है इसकी, लेकिन आपने भी ये रिपोर्ट देखी होगी, इनकी रादर ये बातें देखी होंगी। एक बात उन्होंने और भी की, इन्होंने कहा जो गंदम एक्सपोर्ट अफगानिस्तान करने का मामला था, ये फिजिकली वो गंदम नहीं जाती थी, बस ऑन पेपर ही जाती थी। या यू थिंक इसमें कोई वजह है? देखिए ये दोनों चीज शुगर में भी और इसमें व्हीट में, दोनों चीज़ों में ये हुआ और ये बिल्कुल गवर्नमेंट को भी पता चल गया। शहजाद अकबर साहब इसमें अगर उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो उन्होंने आंखें ज़रूर बंद की हैं। अच्छा। क्योंकि एविडेंसेस सामने है कि शुगर और व्हीट आपने पेपर्स में तो एक्सपोर्ट किया लेकिन फिजिकली वो यहाँ पर मौजूद थी। इसका मतलब ये कि आप एक्सपोर्ट करके आप ये शो करके हमने एक्सपोर्ट कर दिया वो शुगर, आप लोकल मार्केट में उसको आप दे रहे थे और इस जो इंक्रीज प्राइसेस है उसका फ़ायदा उठा रहे थे। और ये तो बिल्कुल अया है, उन लोगों ने भी कुछ पार्शली माना है कि हाँ कुछ ऐसी इनवॉइसेस में एनॉमलीज हैं और अफगानिस्तान क्योंकि फॉर्मल इकोनॉमी नहीं है तो इसलिए इस तरह की चीज़ें हुई हैं। बट डेफिनेटली ये तो हुकूमत ने खुद माना है इसको। राइट। अच्छा। अब सर अगर वीट की बात कर लें, जी वीट से मुतालिक मुझे प्लीज़ सर ये बताइएगा कि हुकूमतों ने मुख्तलिफ यानी सूबाई हुकूमतों की अगर मैं बात करूँ, मिल्स को ये कहते हैं कि आपने इतने फ़ीसद जब आपको गंदम मिलेगी इतने फ़ीसद आपने इसमें से आटा और इतने फ़ीसद बाय प्रोडक्ट्स निकालने हैं, इसमें थोड़ी हेर फेर होती है। दैट इज़ द रीज़न। इसमें देखें, एक तो हमारा जो फूड का डिपार्टमेंट है सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यहाँ पर है। डेफिनेटली यहाँ पे भी होती है और इससे ज़्यादा जब फूड इसकी वीट की बाइंग होती है प्रॉब्लम वहाँ पर आती है। अब जैसे ही वीट की इसकी क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं उसके बाद फूड के लोग जानबूझ के बाइंग नहीं करते हैं। अच्छा। क्योंकि फार्मर के पास स्टोरेज नहीं है, वो बाइंग इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके थर्ड पार्टी लोगों के साथ उनके रिलेशनशिप्स होते हैं, उनकी अपनी कंपनीज हैं। दे अलाउ दोज थर्ड पार्टीज टू बाय फ्रॉम द फार्मर एट अ लोअर रेट। वो फार्मर से अगर 100 रुपये उसकी प्राइस है फॉर एग्जाम्पल, तो वो 60 रुपये में खरीद के अपने पास स्टोर करते हैं। अब वो उनसे खरीदते हैं, ओके, उनसे खरीदते हैं। और गंदम की जो क्वालिटी है वो भी घटिया होती है, उसके अंदर पता नहीं मट्टी और क्या क्या होता है। जब वो उसको खरीद के और फिर वो उसके साथ आगे फर्दर शुगर मिल्स को इशू कर रहे होते हैं। तो ये पूरे का पूरा जो सप्लाई चेन है, राइट फ्रॉम द कल्टीवेशन और फिर उसकी हार्वेस्टिंग से लेके इसको परचेज करना, और यहाँ पे इंटरमीडिएट का रोल और फूड डिपार्टमेंट का स्पेशली वो लोग जो कि ना खुद गंदम उगा रहे हैं ना वो उसको प्रोसेस करते हैं, वो सिर्फ बैठे हुए हैं पैसे लेके, वो सिर्फ फार्मर से उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए परचेज करते हैं। और सम टाइम ये भी होता है कि परचेज की और डायरेक्टली बेचती फूड डिपार्टमेंट को, अपने पास रखी भी नहीं है, उसने फार्मर ने उठा के फूड डिपार्टमेंट को वो कर दिया। तो इसको गवर्नमेंट को इंश्योर करने की जरूरत ये है। बेहतर है कि फार्मर से डायरेक्टली जाए फूड डिपार्टमेंट होना तो ये चाहिए कि फूड डिपार्टमेंट खुद परचेज करे। दरमियान में कोई अब बंदा तो ना हो मिडिल मैन परचेज करता है और मिडिल मैन कुछ भी नहीं कर रहा है। दैट्स मिडिल मैन इज सिंपली परचेजिंग, वो पैसिव से लेता है और गंदम डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जा रही होती है। राइट। तो ये सबसे बड़ा इशू है। तो सर अगर हम मार्केट में आटे और चीनी की या कीमतों के उतार चढ़ाव की बात करें तो ये क्या सर्कल होता है? ये उतार चढ़ाव कैसे गवर्नमेंट या जो प्राइस मैनेज की जाते हैं वो किस तरह से? देखें, अब ये वही तरीका जिस तरह से शुगर का है। अब जैसे वीट आपकी जब आपके फार्मर को वीट उसने बेच दी आपके गवर्नमेंट को और जो मिडिल मैन अपने पास कुछ रख लेता है अपने गोडाउन्स में और कुछ वो गवर्नमेंट को दे देगा। अब वो जो आपके फ्लोर मिल जो भी ओनर्स हैं और जो मिडिल मैन है उसके जो गोडाउन्स हैं उसमें वो पड़ा हुआ है, वीट पड़ी हुई है। अब उसको आर्टिफिशियली उसको इंक्रीज करने के लिए होर्डिंग करेगा। जैसे ही मार्केट में प्राइस बढ़ेगी तो फौरन, अब आप ये देखें कि जब प्राइस बढ़ती है तो उसके बाद आटा या चीनी मार्केट में क्यों आ जाता है? बिल्कुल, इंपोर्ट भी क्योंकि वो नहीं हुआ, बढ़ाना ही तो चाहते वो हैं कहाँ प्राइस। से आता है? इसका मतलब ये कि वो कहीं पे था, उसको जानबूझ के रोका गया, जब प्राइसेस बढ़ी तो उसको मार्केट में लेके आ और गया। ना सिर्फ आटा नहीं बल्कि सब्जियों के साथ भी ऐसा होता है। इसमें स्टोरेज का रोक ली इशू जाती हैं एक आता है, अगर हुकूमती सतह पर स्टोरेज हो तो शायद चीजें बेहतर हो। वेजिटेबल्स का एक बड़ा इशू ये भी है कि हम अभी इंपोर्ट कर रहे हैं ईरान से, इंडिया से, अफगानिस्तान से ऑनियन वगैरह, तो उसकी इंपोर्ट में जब इश्यूज आते हैं तो हमारी शॉर्टेज वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, हमारी अपनी अगर क्रॉप्स में कोई मसला हो जाए, फॉर एग्जाम्पल टिड्डी दल का हमला, तो हमने देखा कि टमाटर की फसल शायद मुतासर, फिर हमने ईरान से मंगाया तो थोड़ा बेहतर हो गया। बिल्कुल सर, लेकिन मुझे एक बात और बताइएगा, दो बातें बल्कि। एक तो ये कि ये जो मामला होता है कि
اس علاقے میں اگر یہ والی مل ہے تو جتنے بھی کسان ہیں یہ دیر باؤنڈ کہ آپ انہوں نے اسی مل والے بھائی جان کو جو ہے نا یہ فصل بیچنی ہے. ایک تو یہ آپ کو لگتا ہے غلطی ہے کیونکہ ظاہر ہے اس کے پاس آپشن نہیں ہے. بالکل. دوسرا یہ کہ جو آپ نے کسان کو باؤنڈ کر دیا کہ نہیں بھائی تم گڑ نہیں بناؤ گے, بیچو ہمیں. اب وہ کسان کا تو یہاں سے دورا نقصان ہے, اس کو حل ہونا چاہیے. دیکھیں یہ بڑی عجیب سی ویسے بات ہے, اکنامکس اس کو مونوپسونی کہتے ہیں کہ ایک ہی خریدار ہے, آپ دوسرے کو نہیں بیچ سکتے. اب اس کا مطلب یہ کہ آٹومیٹیکلی اس کی نیگوسیشن پاور ہی ختم آپ نے کر دی. دوسری بات یہ کہ ہوتا یہ ہے کہ جب میں بیچنا چاہتا ہوں گنا تو وہ شوگر کین کی ٹرالیاں لائن سے لگی ہوتی ہیں اور ان کے جو کین مینیجرز ہیں وہ جان بوجھ کے انتظار کرواتے ہیں کہ اس کا ویٹ کم اور پھر ہم اس کو وہ پرچیز کریں. تو اس طرح سے جو فارمر ہے اس کو دو طرح سے ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. ایک تو پرائس بھی کم دی جا رہی ہے, فارمر کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ انکار کر دے بھیا تو میں نہیں بیچوں گا. میں نہیں, کیسے انکار کرے گا, اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اب یہ گڑ کا آپ کہہ رہے ہیں تو وہ بھی اس کے اوپر اگر پابندی لگ جائے گی تو اس کے بعد وہ کیا کرے گا اس شوگر کین کو. بین ہے یا لگ جائے گا؟ نہیں, یہ گڑ ہے اس کا لیگلی کوئی بین نہیں ہے, لیکن یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو شوگر مل مالکان ہے ان کا انفلوئنس اتنا ہوتا ہے وہاں پر کہ اس کو وہ بنانے نہیں دیتے, یا وہ اس کو وہ پہلے. اچھا موسٹ آف دا ٹائم یہ بھی ہو رہا ہے کہ اس گنے کو پہلے سے ہی خرید لیا جاتا ہے, پیمنٹ نہیں کی جاتی, کہا جاتا ہے یہ جتنا آپ کی کراپ ہے یہ میں پرچیز کروں گا, آپ مجھے دیں گے, لیکن پیمنٹ اس کی اس وقت کی جاتی ہے جب وہ آپ کی کرشنگ ہو جاتی ہے. تو کسان جو آپ دیکھیں پورے کے پورے پروسیس میں پس رہا ہے, کسان پس رہا ہے. اور انفارچونیٹلی ہماری گورنمنٹ کی فارمر اورینٹڈ پالیسیز نہیں ہیں. وہ سارے کی ساری پالیسیز مڈل مین یا انڈسٹریلسٹ کو کسی حد تک وہ فوکس کر رہے ہیں. فارمر کو جب تک آپ فوکس نہیں کریں گے آپ کی ایگریکلچرل پروڈکٹ کا مسئلہ نہیں حل ہوگا. اور یہ تب تک نہیں ہوگا سر جب تک حکومت میں یہ مل مالکان کا انفلوئنس. بالکل, یہ تو اکرام سہگل صاحب نے بڑا کلیئرلی ایک ان کا ایک وائٹ پیپر آیا تھا, اس میں کہا تھا کہ آپ کی شوگر کا ویٹ کا مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک یہ شوگر اور مل جو ویٹ مالکان ہے یہ پولیٹکس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے پولیٹکس میں بیٹھے رہنا ہے. اگلے سال بھی نومبر میں ہم یہ پروگرام کر رہے ہوں گے. حکومت جس کی ہوتی ہے ادھر جا کے دوستیاں بن جاتی ہیں, دوستیاں ان کی دوستیاں ہوتی ہیں اور عوام کا نقصان ہو جاتا ہے.